بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے والا، کسی اور کے آگے جبیں اپنے جھکانے والا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینے والا، قولاً عملاً، یہ کوئی کسی بھی طریقے سے وہ کسی کی پوجا پاٹ کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ اس کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت ہر وہ پتھر، حجر، شجر یا شخصیت جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے اور جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے اس سے محبت کی جا رہی ہے، وہ طاغوت ہے. اور بعض لوگوں نے تو اپنے نفس کو بھی طاغوت بنا رہے ہیں، نفس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جو دل میں آیا، جو من میں آیا کر گزرے. اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ، آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ جس نے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ یہ حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، اسے بچنا ہوگا. طاغوت کی کئی ایک اقسام ہیں، طاغوت کی کئی ایک شکلیں ہیں. مختصر یہی ہے، اللہ رب العزت کی محبت جو ہے اس کے اوپر کسی دوسرے کی محبت کو غالب کر دینا، یہ اس کی پوجا پاٹ کرنا، یہ طاغوت سے اس کو تعبیر کیا گیا. اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت سے بچو اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو. جو لوگ طاغوت سے بچتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خالصتاً عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے. اور اس کے مقابلہ میں وہ لوگ جو طاغوت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، طاغوت کو پوجتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے جھکتے ہیں، غیروں کے نام کا دیتے ہیں، غیروں کی نظر و نیاز دیتے ہیں، غیروں کے نام کی، وہ لوگ ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے. کل قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت میں، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت جگہ جگہ پر فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرمائے گا لے کر آؤ وہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ ہمیں پار لگا دیں گے. اللہ رب العزت اس قدر ان کو عذاب سے دوچار کرے گا، وہ ذلیل و خوار ہوں گے کہ ہر طرف آگ ہی آگ، دھواں ہی دھواں، اور اس دہکتی ہوئی جہنم اور آگ میں، اس دھوئیں میں وہ دھواں ایک سائبان کا منظر پیش کر رہا ہوگا. ان کا اڑنا بچھونا، ان کا بستر اور ان کے اوپر سے بھی نیچے سے ہر لحاظ سے تپش ہی تپش، گرمی گرمی، اور جہنم کی طرح طرح کی اللہ رب العزت ان کو سزائیں دے گا. لہم ان کے لیے من فوقہم، ان کے اوپر سے سلال سائبان ہوں گے، من النار آگ کے سائبان ہوں گے. بظاہر وہ دیکھنے میں وہ سائبان کی ایک شکل پیش کر رہے ہیں. پچھلی آیات، پچھلی صورتوں میں ہم نے ایک جگہ پر پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے دور سے گنا دھواں اور بڑا ڈارک قسم کا نظر آئے گا، وہ سمجھیں گے کہ شاید چھاؤں ہے. جہنم کی آگ جو ہے، دہکتی ہوئی آگ میں وہ چیخیں مار رہے ہوں گے اور ایسے گنا دھواں دیکھ کر دوڑ کر جائیں گے، شاید چھاؤں ہے. تو جائیں گے وہاں بھی پھنس جائیں گے، سانس بند ہو جائے گا.
ہر لحاظ سے وہ آگ اور وہ عذاب جو ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ علیہم نار مؤصدہ فی آمد ممددہ، اس ستونوں میں بند کی ہوئی آگ، کسی طرح سے کوئی شگاف کوئی سراغ نہیں ہوگا، اس قدر وہ وحشت ناک عذاب ہوگا۔ ظلل من النار، سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے سے بھی ظلل سائبان ہوں گے، نیچے سے بھی وہ بستر وہ بچھونے اور وہ ان کے لیے جو چیزیں ہوں گی، بازار وہ سائبان کا مطلب، لیکن وہ سائبان کس طرح کا؟ تکلیف دہ اذیت کا باعث بننے والا ہے۔ ذالک کا یہی ہے وہ بریکٹ میں لکھ دیا گیا، اشارہ کیا عذاب کی طرف۔ اللہ رب العزت نے یہ ہے وہ عذاب، مخوف اللہ بھی عبادہ، اللہ ڈراتا تھا اس سے اپنے بندوں کو، اس عذاب سے اللہ تمہیں ڈراتا تھا۔ اللہ کے بندوں، میرے بندوں، میں تمہیں اس سے ڈراتا تھا۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندوں پس تم مجری سے ڈرو، میں اسے ڈراتا تھا کہ میرے بندوں اس عذاب سے ڈرو۔ والذین، اور جو لوگ کہ اجتنبوا، بچے رہے، جنہوں نے اجتناب کیا، جو بچے رہے الطاغوت سے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں جس کی وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں اس سے وہ بچے رہے، یعنی کہ موحد لوگ ان لوگوں کی نسبت ہے جو طاغوت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جو بچے رہے طاغوت سے، ایعبدوا، کہ وہ عبادت کریں اس کی، اس بات سے بچے رہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی عبادت کریں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَابُوا، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس سے بڑی بشارت اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو رہی، جسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جس اعزاز اور جس تکریم کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، اب وہ وعدہ ان سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، لہٰذا آپ فبشر، حکم دیا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فبشر، آپ بشارت دیں عباد، میرے بندوں، محبت کی جمع عباد، آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیں۔ کون سے بندے؟ جو طاغوت کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، جو طاغوت کو نہیں مانتے بلکہ خالص اللہ کو مانتے ہیں اور خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت سنائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے۔ وما علیک الا